السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے اس نعت کے متعلق پوچھا، حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعت۔ جی پیارے بھائی، یہ نعت ہے: تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کجا تو کہاں من کجا میں کہاں، یعنی کہاں تیرا رتبہ اور کہاں تیرا مقام اور کہاں میری ذات یا میرا حمد میرا نعت پڑھنا۔ اور کہا کہ تو عطا ہی عطا اور میں طلب یعنی طلب کرنے والا، مانگنے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ سراسر شرک و بدعت وغیرہ پر ہی مبنی ہے، اس لیے کہ عطا کرنے والی ذات تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے سوال کرے، اللہ ہی سے طلب کرے، اللہ ہی سے مانگے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب و اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے۔ بندہ طالب ہو، طلب کرنے والا، مانگنے والا ہو، اور جس سے مانگا جائے وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک۔ قرآن پاک نے فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کی طرف فقیر، یعنی اللہ کے منگتے، اللہ کے فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے بنو۔ تو یہ کہنا کہ جناب میں طلب کرنے والا ہوں، تو عطا ہی عطا ہے، یعنی تو عطا کرنے والا، تو سراسر حرام ہے۔ اگر نبی علیہ السلام عطا کرنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ بی بی آمنہ صاحبہ کے استغفار سے روکا جاتا۔ اگر نبی علیہ السلام عطا کرنے والے ہوتے ابو طالب جہنم میں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام اگر عطا کرنے والے ہوتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوکھ، ہاں جی، ان کی گود، کیا وہ خالی رہتی؟ کون عورت ہے جو چاہے کہ میری گود آباد نہ ہو، مجھے اللہ میرے پیٹ سے اولاد نہ دے؟ ہیں جی، کوئی بھی ایسی نہیں ہے نا۔ ویسے اور بات ہے کہ ہم سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ ہماری ماں ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو عطا کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام عطا کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید نے کیا یہ کہا ہوتا: لیس لک من الامر شیء؟ ہے جی، پیارے نبی علیہ السلام احد میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے مکی لشکر سرداروں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اگر نبی علیہ السلام عطا کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ لیس لک من الامر شیء۔ آپ علیہ السلام بد دعا کرتے رہے اور اللہ نے ہاں جی ابو سفیان کو ہدایت دی، اور وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ جو نہ مانے وہ اپنا جنت میں جانا پھر اپنے دماغ میں سے نکال دے۔ نبی علیہ السلام بد دعائیں کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو عود کے لشکر کو کمانڈ کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے، مثال کے طور پر۔ اور صرف ہدایت ہی نہیں دی، اللہ نے اسے سیف من سیوف اللہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہو۔ تو یہ کہنا کہ تو عطا کرنے والا ہے، تو یہ جو نعت ہے تو کجا من کجا، یہ ہرگز درست نہیں۔
اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ممبر تیرا عرش بری، تو یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو ہے کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کا ممبر عرش بری ہے، یہ سراسر بے بنیاد اور من گھڑت بات اور نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہے، جبکہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں غلو کرنے سے منع کیا۔ کہاں پر؟ یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3445 ہے۔ ہاں جی، ان عبداللہ ابن عباس سمع عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول علی المنبر، سبحان اللہ، صحابی رسول، ہاں جی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ انہوں نے ایک منٹ صرف، انہوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، حضرت عمر ممبر پر کہہ رہے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری مدح کے اندر اس طرح اضافہ اور غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں کی، اس طرح مجھے بڑھانا چڑھانا مت جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا چڑھا دیا۔ فإنما أنا عبدہ، میں تو فقط اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم کہو اللہ کے بندے اور اس کا رسول۔ تو یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کا ممبر وہ تو عرش بری ہے، یہ سیدھا سیدھا غلو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بھی فرمایا کہ غلو نہیں کرنا، اور ہم سے پہلی امتیں یعنی یہود و نصارہ محبت میں اور دشمنی میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہود نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، ہاں جی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ساتھ دشمنی کر کے تو یہ تباہ ہوئے، اور نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا تو یہ بھی تباہ اور ہلاک ہوئے۔